وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 26 آیت نمبر 3 حصہ 4. آج کے سبق کا موضوع کیا ہم نماز میں جھوٹ بولتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 3 لفظی ترجمہ الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور یہ فلاح یافتہ اور ہدایت یافتہ ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اقامت صلاۃ کے بارے میں. لیکن نماز کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا بنیادی طور پہ تو ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے جو کہ ہمارے ذہن نشین نہیں ہو پا رہی. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ابس نہیں پیدا کیا. جبکہ ہمارا یہ جو ہم جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں، جو برائے نام مسلمان ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبث پیدا کیا ہے. زبان سے تو یہ نہیں کہتے، لیکن انہوں نے اللہ کے جو مقصد حیات ہے اس کو چھوڑ کے ہم نے غیر اللہ کو اپنے مقصد حیات بنا لیا ہے. غیر اللہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے، ظاہر ہے، میٹیریلزم ہے. ہم ظاہر پرست بن چکے ہیں. تو ایک بات تو یہ دیکھیں، اپنی خطائیں جب تک آپ مانیں گے نہیں تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکے گی. ایک بات نوٹ کر لیں، بیمار جب تک کہے کہ میں تو تندرست ہوں اور مجھے علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو تو کوئی بیماری سے افاقہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اپنی بیماری سے آگاہ ہی نہیں ہے. ہماری بیماری تو بڑی شدید ہے اور ہم ایک اللہ کی غضب یافتہ قوم ہے. اس وقت مسلمان قوم غضب یافتہ ہے کیونکہ ایمان کے تقاضے یہ پورے نہیں کر رہی. ایمان کے تقاضے تو یہ بیان ہو رہے ہیں نا سورہ بقرہ میں، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ،
ایمان بالکتاب اور ایمان بالآخرت، یہ اس میں سے کوئی ایک صفت بھی ہمارے پاس نہیں ہے سامنے کا۔ ایسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاک نہ کریں، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں، راستے کی سمت درست کر لیں، مقصود صحیح کر لیں۔ مقصود اللہ کے سوا کوئی مقصود ہے ہی نہیں۔ تو اگر آپ اس غلط فہمی کے جال سے باہر آ جائیں گے تو پھر کچھ اصلاح کا پہلو ہوگا، پھر آپ متوجہ ہوں گے قرآن کی طرف۔ اور جو یہ میں تو دیکھیں یہ بیان کر رہا ہوں نا، یہ جو فلاح کی شرائط ہے، جو ہدایت کی شرائط ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ تمام مضمون ہمارے سر سے اوپر گزر جاتا ہے۔ ہم تو دیکھیں حقیقت میں ہم غافل لوگ ہیں، اور غفلت ہمارا شعار بن چکی ہے، اور ہم بیدار ہونا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنے آپ کو بیدار سمجھتے ہیں۔ یہ تو بڑی کوئی عجیب سی صورتحال ہے نا۔ بہرحال یقیمون الصلاۃ بھی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ دنیا کو اس طریقے سے استعمال کریں تاکہ آپ کی آخرت اچھی ہو جائے۔ دنیا آلات ہے، دنیا ذریعہ ہے، دنیا میں ایسے زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے، الفاظ میرے ہیں لیکن مضمون قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم دنیا اس طریقے سے گزارو تاکہ آخرت میں تمہارے اس کی کامیابی حاصل ہو جائے۔ جو آخرت کو بھلا کے زندگی گزارتے ہیں وہ آخرت میں یقیناً ناکام ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہماری تو کوئی صورتحال ایسی اپروچ بنی بھی ہے کہ ہمیں مختلف لوگوں نے میٹھی گولیاں دے کے سلا دیا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس اب مزے سے سو جاؤ، دنیا کی طرف لگ جاؤ، دنیا ہی کے کام کرو۔ یہ ایک عام ماحول ہے۔ اصل میں یہ ہماری خرابیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں بات نہ کروں تو میرا تو قرآن کا درس تو مقصد ہی ہے یہ خیر خواہی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا خیر خواہی، اور میں آپ کی خیر خواہی جو ہے یعنی بیمار کو آپ اس کی بیماری سے آگاہ کریں، اس کا علاج بتائیں، تو یہ بیمار سے خیر خواہی کے مترادف ہے۔ اگر بیمار کو آپ کہیں کہ تم تو بھلے چنگے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، تم میں کیا خرابی ہے، مجھ میں تم تو بڑی اچھی صحت نظر آ رہی ہے، تو یہ اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ شخص بیمار ہے، تو یہ تو اس شخص سے دشمنی کے مترادف ہے۔ ایک شخص مر رہا ہے اور مرنے کی وجوہات آپ کو پتہ ہیں، لیکن آپ اسے یعنی اس کو وہ وجوہات ہی نہیں بتاتے تاکہ وہ پرہیز کر لے اس خوراک سے، اس طرز عمل سے۔ تو بہرحال دیکھیں ہم تو ایک مردہ قوم ہیں، یہ بات کہنے میں تو مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ ہم مردہ قوم ہیں۔ اب ہماری زندگی کے لیے جو ہے وہ ایک چیز ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیں۔ قرآن میں یہ مضمون ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں۔ اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو سامعین کرام، مسلمان آج ایک مردہ قوم ہے۔ اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ رجوع الی اللہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ ہم نے رجوع کیا ہے دنیا کی طرف۔ ہمارا مقصود، محبوب و مطلوب اس وقت ظاہر دنیا ہے۔ غلط بات ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور پھر ایسے لوگ جو ہیں یقیناً نقصان کا شکار ہوں گے۔ یہ بات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔
کہ جو دنیا میں دھوکے میں آ گیا وہ تو تباہ ہو گیا اپنی حقیقی کامیابی سے. جس نے دنیا کی کامیابی کو اصل سمجھ لیا وہ اپنی حقیقی اصلاح سے یا کامیابی سے غافل ہو جائے گا. جیسا کہ آج کا مسلمان، میں اور آپ، عام طور پہ سب لوگ حقیقی کامیابی تو ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں ظاہر کی کامیابی. آپ دیکھ لیں یعنی مثال کچھ اتنی اچھی نہیں ہے. یہ ظاہری جو ہمارے ہاں سیاست چل رہی ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ نانا، ایک لڑکا ہے، اس کا نانا جو ہے وہ وزیر اعظم تھا، ماں وزیر اعظم تھی. اب وہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. 2019 دسمبر کی بات ہے. یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے، لیکن اس شخصیت سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی وہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے. میں آپ کو آپ کی ذہنیت بتا رہا ہوں کہ اب بے شمار دولت ہے اس کے پاس، کوئی کمی نہیں ہے. وہ ان کے مختلف شہروں میں گھر موجود ہیں، بڑے شہر میں، دبئی میں، انگلینڈ میں، سارے. اب ایک دھن ہے بس کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، اس لڑکے کے دھن میں. یہ میں یعنی ایک مثال کے طور پہ ایک شخصیت کو پیش کر رہا ہوں، لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس شخصیت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میرا سیاست سے کوئی تعلق ہے. لیکن میں آپ کو آپ کی ذہنیت بتا رہا ہوں، ایک شخصیت کا حال بیان کر کے آپ کو آپ کی ذہنیت بتا رہا ہوں. اور یہ تو قرآن کا بھی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی مثال بیان کی ہے. میں بھی کسی کا نام نہیں لے رہا. اب وہ لڑکا جس کے نانا وزیر اعظم تھے، جس کی ماں وزیر اعظم تھی، جس کا باپ صدر رہ چکا تھا، اب اس کے پاس دنیاوی مال و متاع کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایک خواہش ہے کہ میں لیڈری کروں، میں وزیر اعظم بن جاؤں. اور یہ ایک خواہش ہے، اسی کے لیے رات و دن بس یہی خواب ہے. اب اللہ کی طرف رجوع کر لینا اس قسم کے شخص کا جو بری طرح دنیاوی خیالات میں گرفتار ہے، اس قسم کے شخص کا. اب ہماری تو عام طور پہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ بچپن سے اس کے دل میں خواب و خیال میں دنیا ڈال لیتے، بڑا ہو کہ تم نے کیا بننا ہے. کلاس 7 میں جائیں، 5 میں جائیں، کسی بھی بچے سے پوچھ لیں، پوری کلاس سے پوچھ لیں، 1,00,000 بچوں سے پوچھیں، ایک شخص اس میں یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے. ظاہر کے خیالات ہیں، آپ نے ڈال دیا اس کے، میں نے فوجی بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بن کے لوگوں کی جیبیں کاٹنی. ابھی پہلے تو وہ دکھی انسانیت کا رونا، لیکن اسپتالوں میں جا کے دیکھیں ڈاکٹروں کی کیا حالت ہے. اسپتال میں ڈاکٹر کام نہیں کرتے، وہ اپنے پرائیویٹ کلینک جو ہے انہوں نے آباد کیے ہیں. بہرحال میں اس کی ڈاکٹروں کا بھی میں تذکرہ نہیں کر رہا، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں، ہم معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں. اصل میں تو میں مضمون بیان کر رہا ہوں یقیمون الصلاۃ. اب کیا کیجئے کہ جو مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی کامیابی کے لیے اللہ کی یاد میں آپ زندگی گزاریں گے یا اللہ کو بھلا کے زندگی گزاریں گے. عام طور پہ یہ ہجوم جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس نے تو عملی طور پہ اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے. دنیا کی یاد سے اس کا دل آباد ہے. اب یہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، زکوٰۃ دے یا نہ دے، حج کرے یا نہ کرے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، حساب تو برابر ہے. نیت خراب ہو گئی،
انما الاعمال بالنیات ہمارے دین کا بنیادی اصول ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کی نیت خراب ہو گئی، اللہ نہ آپ کی منزل ہے، نہ آپ کا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور نہ آپ بنانا چاہتے ہیں مستقبل میں بھی. یہ بھی میں ساتھ لگا رہا ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہوتا تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ لوگ بیدار ہونے کے لیے تیاری نہیں ہے. لوگ اپنا رخ دنیا کی طرف سے پھیر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے. تو اس صورت میں یہ ساری جو صفات ہیں یہ تو ان لوگوں کی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو باطنی کامیابی پر یقین رکھتے ہیں. اب ان کے لیے جو صفات ہونی چاہیے اس میں سے ایک نماز ہے. نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے بنیادی طور پہ. 5 وقت اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے پاس بلاتا ہے کہ بھئی آؤ، دوپہر ہو گئی ہے، صبح ہو گئی ہے، شام ہو گئی ہے، رات ہوئی ہے، مجھے بتاؤ کہ تم کس کے سامنے جھکے ہوئے ہو اور کس سے مدد کے طلبگار ہو. آیا ظاہر دنیا پر بھروسہ ہے یا مجھ سے مدد کے طلبگار ہو؟ یہ ہم سے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کے لیے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ یاد دہانی کے لیے ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ کیے گئے وعدے کی تجدید کرو کہ تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں. سبحان اللہ. اور مجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرو. اہدنا صراط المستقیم، مجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرو. تو یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب یعنی جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے پر ایمان لاتے ہیں. اور اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم رکھتے ہیں. نماز کا میں زیادہ تفصیل تو نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نماز ہے کس لیے. یہ اللہ والوں کے لیے ہے، یہ دنیا داروں کے لیے نہیں ہے، یہ مومنوں کے لیے ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں کے لیے ہے مقررہ وقت پہ. ہم تو اصل میں بس ایک بہت بری صورتحال ہے، لیکن میں تو تذکرہ کرتا رہتا ہوں، رہوں گا، لیکن میں اس وقت نماز کی بات کروں. نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے. آپ کا مقصود و محبوب مطلوب دنیا ہے، آپ کو نماز سے کیا واسطہ؟ آپ کی ساری نماز جھوٹی ہے، آپ نے تو دنیا کو بڑا کر دیا ہے. نماز کہتی ہے کہ اللہ اکبر، نماز تو اللہ کے سامنے جھکاتی ہے آپ کو. نماز میں اللہ کہتا ہے مجھے سجدہ کرو، میرے سامنے جھک جاؤ، مجھے سجدہ کرو، مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے تجدید عہد کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہو، پھر مجھ سے سیدھے راستے کے طلبگار بنو. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ کی نماز ساری جھوٹی ہے. اگر دنیا آپ کی منزل ہے، آپ سچ بول ہی نہیں سکتے نماز میں. آپ کا ہر جملہ جو ہے جھوٹ پر مشتمل ہے. نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے تو وہ اللہ اکبر سے شروع اور اللہ اکبر پہ اختتام ہوتا ہے اس کا. آپ نے تو نفس کو بڑا کر لیا ہے، آپ نے تو دنیا کو بڑا سمجھ لیا ہے، آپ تو نفس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، آپ تو دنیا والوں سے مدد مانگتے ہیں. یا بے ایمانی تیرا آسرا. آج ہمارا جو پاکستانی لوگوں کا خواہ وہ جو بھی ہے، وہ ریڑھی والا ہے یا صدر مملکت ہے یا وزیر اعظم ہے. یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، میں کوئی نہ ریڑھی والا میرا مخاطب ہے، میں کہہ رہا ہوں سب لوگ کہتے ہیں یا بے ایمانی تیرا آسرا. سیاست کو تو لوگوں نے، آپ کو معلوم ہے، حصول زر کا، شہرت، دولت، عزت، شہرت، سیاست میں سب کچھ ملتا ہے لوگوں کو. عام طور پہ سیاست میں سب کچھ ملتا ہے، دولت بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، گارڈ آف آنر
اور ہوٹر بجا، آپ کے آگے ہوٹر گاڑیاں چل رہی ہیں، پیچھے بھی گاڑیاں ہیں، آگے بھی گاڑیاں ہیں. تو بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اقامت الصلاۃ یہ اللہ کی یاد کے لیے ہے. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ جھوٹے ہیں، آپ کی نماز جھوٹ ہے. آپ اللہ اکبر جب کہتے ہیں، جب آپ سجدے میں گرتے ہیں تو حقیقت میں ہمارا تو سجدہ ہو گیا ہے، وہ دنیا کے سامنے ہے. ہم دنیاوی مفادات کے، ہر شخص دنیاوی مفادات کا مقروض ہے یا اس کے تابع ہے. ایک مالدار ہے مثال کے طور پہ، اس کو دنیا کا مفاد عزیز ہے. 1 کروڑ پتی ہے، 100 کروڑ روپے ہیں، لیکن 1 کروڑ روپے وہ مسجد کے لیے نہیں نکالے گا کہ میں مسجد بنا لوں. میں ویسی ایک بات کروں، مسجد کے لیے ہم چندے مانگنے لگ جاتے ہیں. تو نماز جو ہے یہ تو اللہ کی یاد کے لیے ہے. اگر اللہ کی یاد آپ کے مد نظر نہ ہو اور آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہو تو یہ نمازیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی. آج ہم کروڑوں نمازی ہیں لیکن ایک بھی نمازی نہیں ہے اس میں. مومن ہے ہی نہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر مومن ہو. آج مومن نہیں ہے تو ہم مغلوب ہیں. یہ تو ہم دیکھتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں نا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ، اگر آپ نے رجوع الی اللہ نہیں کیا ہے اور آپ کا رجوع الی الدنیا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے. آپ کا ہر جملہ جو ہے وہ جھوٹا ہے. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، اور الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ہر چیز جھوٹ ہے آپ کی. حقیقت میں تو آپ دنیا کے پیروکار ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں. اخروی کامیابی کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں، وہ خواب و خیال ہے آپ کے خیال میں. اللہ وہ آپ کو اللہ اپنے یعنی بخشش ہوگی نصیب میں تو ہو جائے گی. جنت میں داخلہ نصیب میں ہوا تو ہو جائے گا. آپ کا یہ خیال ہے. نہیں، جنت میں داخلہ محنت سے ہوتا ہے. بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف نماز کی بات کر رہا ہوں. نماز اللہ کا انعام ہے مومن کے لیے. 5 وقت اللہ تعالیٰ نمازی کو، مومن کو اپنے پاس بلاتا ہے، کہتا ہے مجھے نہ بھلانا، مجھ سے دوبارہ تجدید کرو، میرے سامنے دوبارہ کھڑے ہو جاؤ. ہر 2 گھنٹے بعد جو ہے آپ دیکھ لیں، مغرب، یہ آج کل سردی کا موسم ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، 2 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے بعد نماز کا وقت ہو جاتا ہے. عصر کی ہم آج کل نماز پڑھتے ہیں 1:30 بجے، 3:30 بجے عصر کی پڑھتے ہیں 2 گھنٹے بعد، پھر تقریباً 5 بجے 1.5 گھنٹے بعد پھر مغرب کا وقت ہو جاتا ہے. بہرحال وہ تو میں بحث نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں نماز قائم کرنا پہلا وصف ہے مسلمان کا، پہلا وصف ہے، آخری اور پہلا، لیکن درمیان میں بھی ہے. لیکن آپ جو بھی ہیں آپ کو رب کی یاد رکھنی ہے. نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ بھولے نہیں، آپ اللہ کو یاد رکھیں. آپ نے اور ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے. بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے. نہیں، آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ سے تجدید عہد کریں. تجدید عہد تو بہرحال نماز کا یعنی اور بھی باتیں ہیں، لیکن میں نے بنیادی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ مومن کی صفت ہے، یہ متقین کی صفت ہے. نماز انعام ہے اللہ کا آپ پر، کہ اس میں آپ کو اللہ بلاتا ہے اور اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے کہ میرے سامنے قبلہ رخ ہو کے مجھ سے تجدید عہد کرو.
اور میری بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ نماز کا جو ہے میں نے آپ کو چھوٹا سا، پھر مما رزقناہم ینفقون، کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں نماز تو یعنی پریکٹیکلی اللہ کی یاد کے لیے ہے، لیکن عملی طور پہ جو زندگی آپ نے گزارنی ہے اس میں آپ کی للہیت ہونی چاہیے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کو اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے۔ آپ کو صحت دی ہے، آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو دولت دیا ہے، آپ کو اولاد دی ہے، آپ کو ایک عزت دی ہے معاشرے میں بالفرض، تو وہ آپ کو ساری، آپ کو علم دیا ہے، آپ کو طاقت دی ہے، یہ سب اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کرنی ہے۔ یہ بنیادی صفت ہے جو صاحب ایمان کی ہونی چاہیے، کہ یہ کسی چیز کا اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے بلکہ تمام زندگی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں کھپائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں۔ کیا دیا ہے میں اللہ تعالیٰ نے؟ میں نے آپ کو علم دیا ہے، آپ کو صحت دی ہے، آپ کو دولت دی ہے، آپ کو رتبہ دیا ہے، اللہ کی راہ میں اس کو لگائیں، اللہ کے لیے خرچ کریں، زندگی اللہ کے لیے گزاریں۔ اس میں صرف مال کی بات نہیں ہے، رزق ظاہر ہے کہ زندگی بھی ایک اللہ نے دی ہوئی ہے ہمیں، جو ہم نے دیا ہے۔ ہم تو اس رزق کا معنی محدود لے لیتے ہیں، نہیں، اس کا معنی وسیع ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ زکوٰۃ دے دیں اور اپنی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف نہ کریں۔ جو بھی میں نے آپ کا علم ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کے پاس زندگی ہے، آپ کے پاس اولاد ہے، جو بھی ہے آپ کے پاس ایک اقتدار ہے، مثال کے طور پر اللہ کی راہ میں آپ اس کو خرچ کرنا ہے، یعنی زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، آپ نے خرچ کرنا ہے۔ دیکھیں ہم یا تو نفسانی طور پر زندگی گزار رہے ہیں، عام طور پہ تو یہی ہے، یا اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے تھوڑی سی اور اگلے درس میں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین، اچھا ترجمہ سنا دیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر جن کا یقین ہے، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔